बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिदमत कराची पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और कराची में तो हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि जितनी NGOs काम करती हैं उसमें वो सबसे पुरानी तंजीम है जो रफ़ाही और फलाही काम सर अंजाम देती है। अलखिदमत के पास मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। हम तकरीबन 7 शोबाजात हैं ज़िंदगी के जिसमें रफ़ाही और फलाही काम कर रहे होते हैं। उसमें हम सबसे पहले साफ़ पानी की फ़राहमी का काम कर रहे होते हैं। हम मवाक़ात यानी माइक्रो फाइनेंस में लोगों को आसान अक़सात में बिला सूद क़र्ज़े फ़राहम कर रहे होते हैं। तालीम के शोबे में हम काम कर रहे होते हैं। हेल्थ के शोबे में हमारा बहुत बड़ा काम है। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास क्लिनिक्स हैं, हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमारे पास फार्मेसीज़ हैं। तो पूरे कराची में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं। ये हेल्थ के शोबे में हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलखिदमत का जो एक शोबा है वो है कम्युनिटी सर्विसेज का शोबा है। इस शोबे में हमारे पास बहुत एक बड़ी फील्ड है जिसमें हमारे पास मैयत बसें हैं। मैयत बस कराची में हम बल्कि पाकिस्तान में पायनियर हैं इस हवाले से कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बसों का फ्लीट है जिसके तहत हम मैयतों को कब्रिस्तान तक मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा सर्दियों का मौसम हो तो हम लोगों को विंटर पैकेज फ़राहम कर रहे होते हैं, रमज़ान में राशन दे रहे होते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पे हम कुर्बानी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, हम सिलाई मशीन काम करने वाली ख़वातीन को फ़राहम कर रहे होते हैं, जहेज़ बॉक्स फ़राहम कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा शोबा है हमारा कम्युनिटी सर्विस का जिसमें हम ये लोगों को रिलीफ़ देने का काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक शोबा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। डिज़ास्टर मैनेजमेंट शोबे के तहत हम कुदरती आफ़ात और मैन मेड आफ़ात जो होती हैं उसमें लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे होते हैं, रिहैब करने का काम कर रहे होते हैं। ये सारा काम हम फ्लड आ जाए, अर्बन फ्लड आ जाए या कोई ज़लज़ला खुदा न खास्ता आ जाए या कोई बम ब्लास्ट ऐसे हादसात हो जाए मुल्क में या कराची में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत हम लोगों को रिलीफ़ देने का काम कर रहे होते हैं। कुर्बानी के हवाले से कराची में हम एक बहुत बड़ा हमारा एक निज़ाम है। पूरे कराची को हमने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया हुआ है। जो कुर्बानी के हवाले से जो आपने बात की, कुर्बानी में कराची में हमने एक बहुत बड़ा अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या डिफरेंट लोकेशंस हैं। मसलन हम एक सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं इज्तिमाई कुर्बानी का, और ये काम हमने इसलिए शुरू किया कि जब महंगाई जैसे जैसे बढ़ती गई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें उनकी सकत नहीं रही, तो लोगों को सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए हमने एक ऐसा पैकेज इंट्रोड्यूस कराया ताकि लोग आसानी के साथ ये सुन्नत ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे सकें। मसलन हमने ये किया कि पूरे कराची में अपने 11 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हुए हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर इलाक़े हैं, इलाक़े के नीचे फिर हलक़े हैं, और एक हलक़े के यूनिट पे यानी एक महल्ले के अंदर हमने एक फ़ोकल पर्सन बनाया हुआ होता है। वहाँ लोगों को हम इस बात की निशानदही कर रहे होते हैं कि आप फ़लाँ कीमत पर मसलन 18,000 रुपये में अपना एक काव का शेयर ले सकते हैं आप। तो ये एक सहूलत हमने लोगों को डोर स्टेप पे दे दी। अच्छा, इसके 2 फ़वाइद हैं। एक तो वो फ़र्द जिसको कुर्बानी करनी है, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना है, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना है, तो हमने उसको वो सहूलत दी है। दूसरे उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा माशरती निज़ाम, मसलन जानवर जो हैं गली में जगह जगह ज़बह हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में खून बह रहा होता है, उसके नतीजे में आलाइशें पड़ी हुई होती हैं, उनको उठाने का इंतज़ाम नहीं होता है। तो अगर हम कलेक्टिवली किसी एक जगह पर इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम कर देते हैं तो सबसे पहले फ़ायदा तो उस फ़र्द को ये हो रहा होता है कि उसकी कुर्बानी का काम सर अंजाम दिया जाता है उस लोकल सतह पर अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से, और साथ साथ वो ऑफिल्स उठाने का इंतज़ाम, वो सफाई करने का निज़ाम, किसी एक जगह जब वो काम हो रहा होता है तो उसमें ये सहूलत हो जाती है कि वहाँ से वो ऑफिल्स, वो ओझड़ी, वो गंदगी, वो सारी चीज़ें वो एक जगह से उठा ली जाती हैं, ना कि वो पूरी गली और महल्ले में। उसके नतीजे में वो पूरा निज़ाम एक ख़राब हुआ होता है। एक अजीब सी कैफियत होती है कि बच्चे, बीमारियाँ, ये सारे मसाइल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दोनों आस्पेक्ट्स सामने रखें। एक तो लोगों को ये सहूलत दी जाए कि उनकी कुर्बानी का इंतज़ाम कम से कम कीमत पर जो आदमी करना चाहता है और उसकी दस्तरस से बाहर है वो काम सर अंजाम पा जाए, और दूसरा सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन तरीके से सोसाइटी में, गली और मोहल्लों में सर अंजाम दिया जा सके।
اچھا دیکھیں، یہ جو ہم نے پورا نظام بنایا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کم از کم کراچی میں بلا مبالغہ 150 سے 200 جگہوں پر یہ ہم انتظام کر رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں اجتماعی قربانی کا۔ تو وہ تو ایک لوکل انتظام ہوتا ہے جہاں پہ ہم سلاٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں، کسی ایسی بڑی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو گوشت بھی آسانی سے مل جائے۔ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ جہاں پہ یہ سارا کام کیا جا سکے، یا کوئی جس سے لوگوں کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہو، وہ علاقہ محلہ گلی بھی صاف ستھری رہے، تو ہم کوئی ایسی لوکیشن منتخب کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا انتظام ہو سکے۔ اچھا، ایک دوسرا پہلو ہمارا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ قربانی کا بڑا موقع ان اوورسیز کو بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی پاکستان میں، کراچی میں مختلف جگہوں پر ان کا گوشت پہنچانے کا انتظام کیا جائے، تو ہم نے اس کے لیے سلاٹر ہاؤس کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسا سلاٹر ہاؤس جس میں تمام ایکوپمنٹ جو ہے وہ الیکٹرانکلی وہاں پہ وہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، جو دنیا بھر میں سلاٹرنگ کا نظام رائج ہے۔ ہمارے شہر میں بھی بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پھر ہم ان سلاٹر ہاؤس کو بک کر لیتے ہیں، اور ان سلاٹر ہاؤس میں ہم پھر قربانی کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم لوگوں نے جو قربانیاں ہمیں بیرون ملک سے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں، وقف قربانی ہوتی ہے، جن کا گوشت ہمیں مستحقین تک پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ ساری قربانی کا نظام ہم نے اپنے سلاٹر ہاؤس میں، یعنی کنٹرول جس کو کہنا چاہیے کراچی کے لیول پہ، ہم نے وہ وہاں کام کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک انتہائی صاف ستھرے نظام کے تحت وہاں پہ ہم یہ سارا کام چلا رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی قربانی بھی انجام پاتی ہے، اور پھر وہ گوشت مستحقین تک پہنچانے کا کام بھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا ایک سوال تھا کہ یہ کس طریقے سے بکنگ کی جائے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، یا ان کی کیا قیمت ہوگی، کہ کتنی قیمت پہ جو ہے اس مثلاً دیکھیں، ہم نے ایک بڑا متوسط ایک درمیانی قسم کا اماؤنٹ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں ایک بہت اچھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آپ PCHS سوسائٹی کے اگر ہمارے کسی فرد سے رابطہ کریں گے، تو وہاں جو نظام ہوگا وہ شاید 22,000 روپے فی شیئر کا ہوگا، اور نارتھ آباد میں اگر وہ بکنگ ہو رہی ہوگی تو شاید 20,000 روپے میں ہو رہی ہوگی۔ تو لوگ اپنے علاقے میں، ہمارے بینرز آویزاں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر فوکل پرسن کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نارتھ آباد والے جو ہیں وہ نارتھ آباد میں رابطہ کر لیں گے، گلشن اقبال والے جو ہیں گلشن اقبال میں رابطہ کر لیں گے، اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں رابطہ کر لیں گے، جن کو وہیں پہ اپنی قربانی کر کے گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری قربانی جو قربانی فی سبیل اللہ کہلاتی ہے، وقف قربانی کہلاتی ہے، جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی بھی آپ کی طرف سے ہو جائے، آپ کے والدین، بزرگوار، کسی کی طرف سے بھی وہ قربانی ہو جائے، اور اس کا گوشت مستحقین تک پہنچا دیا جائے، تو وہ ہم کراچی کی سطح پر یہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ 111503504 پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے سسٹم کے ذریعے وہ پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ڈائریکٹ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ الخدمت کراچی کے دفتر میں جو اسلامیہ کالج کے پاس ہے، یہاں آ کے بھی براہ راست وہ جمع کرا سکتے ہیں، ورنہ یہ سہولت بھی ہم نے دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قربانی فی سبیل اللہ گلشن اقبال میں ہو جائے تو ہم گلشن اقبال میں کرا دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہو جائے، شاہ فیصل میں ہو جائے، ملیر میں ہو جائے، لانڈی میں ہو جائے، تو وہاں بھی ہو جاتی ہے، اور ایک کراچی میں ہم نے اس کا پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ سارا کام الخدمت کیوں کرتی ہے؟ الخدمت یہ اجتماعی قربانی کا کانسیپٹ، تو جیسے جیسے مہنگائی آتی گئی تو یہ کانسیپٹ جو ہے زیادہ پھیلتا چلا گیا، رائج ہوتا چلا گیا، اور پھر لوگوں نے الخدمت پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا کہ الخدمت یہ کام، قربانی کا کام ہمارا بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ تو یہ تو اجتماعی قربانی کا ہم نے نظام ہمارا آپ سمجھ لیں کہ 10 سال 15 سال پہلے یہ کام شروع ہوا، لیکن ارلی 50s میں ہم نے اصل میں جو کام شروع کیا تھا وہ چرم قربانی کا کام شروع کیا تھا، یعنی قربانی کی کھالیں جو پہلے پھینک دی جاتی تھی، الخدمت نے یہ کام شروع کیا اپنے مختلف ناموں سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے حالات اور واقعات کے ساتھ نام تبدیل ہوتے رہے، لیکن ارلی 50s میں ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اب الخدمت کے نام سے ہم پورے پاکستان میں چرم قربانی یعنی قربانی کی کھالیں ہم جمع کرتے ہیں۔ گائے کے جانور کی، گائے کی کھال ہوتی ہے، بکرے کی کھال ہوتی ہے، اونٹ کی کھال ہوتی ہے، بھینس کی، دمبے کی، تو یہ سارے وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، ان کی کھالیں ہم جمع کرتے ہیں۔ اور پہلے یہی نظام تھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے ہی رفاہی اور فلاحی کام سر انجام دیے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے رفاہی تنظیموں کا کام بڑھتا چلا گیا تو لوگوں نے اس کے علاوہ بھی
یعنی ایک تو اپنی کھال وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے، الخدمت کو دے دیتے تھے، اور وہ یہ اعتماد رکھتے تھے کہ جو کھال فروخت ہوگی اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے کسی بچے کی تعلیم کا کام ہو سکے گا، اس سے کسی بچی کی شادی کا انتظام ہو سکے گا، اس سے کوئی ایسا کاروبار کوئی فرد شروع کر سکے گا کہ جس کو روزگار کے مواقع میسر آ جائیں۔ تو یہ سارے کام ان حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کام ظاہر ہے بہت پھیل گیا، یہ کام اس طرح پھیل گیا کہ لوگوں نے ایک چیریٹی تو سیپریٹ اپنے مختلف ہیڈز میں دینی شروع کر دی، لیکن ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اب پہلے ان رقوم سے، یعنی کھال کی انڈسٹری پاکستان میں جو لیدر انڈسٹری تھی وہ ایک بوم پہ انڈسٹری ہوتی تھی، اور کسی زمانے میں ایک کاؤ کی جو کھال ہوتی تھی 4,500 پونے 5,000 روپے میں بکتی تھی۔ اب ظاہر ہے اگر وہ آپ 10,000 کھالیں جمع کرتے تھے تو اس کا ایک ہیوج اماؤنٹ بن جاتا تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم ہوتی چلی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ کھالوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور الخدمت کو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگ قربانی کے جانوروں کی کھالیں عطیہ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کھالوں کی جو فروخت ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ سارے کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مائکرو فائنانس کے شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر جو ہمارے شعبہ جات ہیں، کمیونٹی سروس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ حاصل ہونے والی رقم جو قربانی کی کھالوں کے ذریعے ہم فروخت کرتے ہیں، ہمارا پورا ایک میکینزم بنا ہوا ہے۔ پورے کراچی سے ہم جو کھالیں جمع کرتے ہیں، وہ کراچی میں 3 یا 2 جگہوں پہ وہ ساری کھالیں آتی ہیں، وہاں نمک لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ٹینڈر ہوتے ہیں، ٹینڈر میں لوگ کھالیں خریدتے ہیں ہم سے، ان کی بولی لگاتے ہیں کہ گائے کی کھال کی یہ قیمت ہوگی، بکرے کے کھال کی یہ قیمت ہوگی، دمبے کے کھال کی یہ قیمت ہوگی۔ پھر وہ ہم فروخت کرتے ہیں، اور فروخت ہونے والی جو آمدنی ہے پھر اس سے ہم یہ سارے رفاہی فلاحی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، میں را ٹی وی کے ذریعے یہ میسج دینا چاہوں گا پاکستان میں رہنے والے مقیر حضرات سے بھی، اور بیرون ملک رہنے والے اپنے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، کہ الخدمت پہ جو اعتماد، خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمن پر جو آپ نے اعتماد کیا ہے، گزشتہ دنوں بھی کیا، اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی، اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے درمیان موجود ہے جس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان کے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اور اعتماد کے نتیجے میں گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا جو سیلاب آیا، سیلاب میں الخدمت نے جتنا بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور آج بھی الخدمت پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کراچی میں، بیلا میں، جعفر آباد میں، ٹنڈو جام میں، شکارپور میں، کوٹری میں، مختلف جگہ پہ ہم مکانات بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو آپ کا وہ اعتماد جو سیلاب کے دنوں میں آپ نے بڑی رقم عطیات دیں الخدمت کو، جماعت اسلامی کو، تو اس کے نتیجے میں ہم نے وہ سارے کام سر انجام دیے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، اس میں ایک تو آپ لوگ قربانی جو الخدمت نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جہاں آپ آسانی سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، وہیں آپ خود بھی اور اپنے جاننے والوں سے بھی یہ درخواست کریں کہ الخدمت کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں فراہم کریں، تاکہ اس کی آمدنی جو حاصل ہوگی اس سے فلاحی رفاہی کام سر انجام دیا جا سکے، کسی بچے کی تعلیم کا کام پورا ہو سکے، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی ہو سکے، یا دیگر کام جو الخدمت سر انجام دیتی ہے وہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے جو رقم ہمیں حاصل ہو اس سے سر انجام دیے جا سکے۔